سر چین کا BRI 2008 میں شروع ہوا اور کئی ممالک میں اس پہ کام چل رہا ہے، جبکہ یورپی ممالک، امریکہ، مشرق وسطیٰ اور بھارت اس منصوبے کا اعلان 2023 میں کر رہے ہیں۔ کیا اسے BRI سے زیادہ مضبوط آپشن کہا جا سکتا ہے مستقبل میں؟ میں اسے ایک کمپلیمنٹری آپشن دیکھتا ہوں۔ اگر ہم ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ریسرچ دیکھیں تو وہ لکھتے ہیں کہ سالانہ ایشیا کے اندر $1700 ارب انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے 2030 تک۔ تو اس میں چین کے لیے بھی سپیس ہے، یورپ کے لیے بھی ہے، امریکہ کے لیے بھی ہے، باقی ممالک کے لیے بھی ہے۔ اگین جیو پولیٹیکل کمپٹیشن میں تو موجود ہے اس کا شیڈو اس اناؤنسمنٹ کا، لیکن میرے نزدیک جو ڈیولپمنٹس ہیں ایشیا کے اندر، دیر از پلینٹی آف اسپیس ٹو پلے فار ایوری بڈی انوالوڈ ہیئر۔ تو جس طرح سے ٹرکی نے آج اردوان نے کوئی $19 بلین کا ایک پروجیکٹ اناؤنس کیا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی پروجیکٹس اس کو کمپلیمنٹ کریں گے اور جو BRI تھا یہ ساری چیزیں ملا کے آگے چل سکتی ہیں جس طرح سے ADB کی رپورٹ کے مطابق ریکوائرڈ ہے؟ جی بالکل، اور ہمیں ریسرچ بھی موجود ہے کہ یہ لوگ اسے کہتے ہیں یہ دس از دا ایشین سینچری۔ تو ایشیا کے اندر سعودی عرب بھی موجود ہے، جاپان بھی ہے، چین بھی ہے، بھارت بھی ہے، پاکستان بھی ہے۔ ان تمام ممالک کو انٹیگریشن کے لیے انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، اور اس میں تمام ممالک اسرائیل سے لے کے جاپان تک انویسٹ کر رہے ہیں انفراسٹرکچر بنانے کے لیے، سپلائی چینز کو ریزیلینٹ کرنے کے لیے۔ اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت سعودی عرب کے قریب جا رہا ہے، پاکستان بھی ایران سے کبھی بات کرتا ہے، کبھی ترکی سے، کبھی افغانستان کے تھرو سینٹرل ایشیا کے لیے انویسٹمنٹس کی بات کرتا ہے۔ تو اگین ضرورت بہت زیادہ ہے خطے کے اندر، اور اسے پازیٹیولی دیکھنا چاہیے کہ انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ اس خطے کے لوگوں کو کنیکٹ کرے گی، اکنامک ڈیولپمنٹ پروموٹ کرے گی اور تجارت کو بڑھائے گی۔ تو عزیر کتنی ایپیٹائٹ ہے، اور اس کو ایک سائڈ پہ اگر ہم رکھتے ہوئے انویسٹمنٹ اور انفراسٹرکچر کی ایپیٹائٹ کو اگر ہم ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے ریجنل کانفلکٹس جو ہیں، جیو پولیٹیکل کانفلکٹس جو ہیں، ان کے کانٹیکس میں دیکھ سکیں تو؟ جی اس ریجنل کانٹیکس کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک ایشو تو امریکہ اور چین کا، اور پھر بھارت اور چین کا، اور پھر بھارت اور پاکستان کا جو ہے پرٹیکولرلی ویسٹ اینڈ ساؤتھ ایشیا کے اندر ہمارے سامنے موجود ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ UAE کیا کر رہا ہے، سعودی عرب کیا کر رہا ہے، یہ دو بڑے ممالک ہیں اس خطے کے، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان معاملات کو طے کیا جائے۔ ایران سے ہم نے دیکھا سعودی عرب نے بات چیت کی، اس سے پہلے سعودی عرب اور ایمریٹس کوشش کر چکے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان کوئی بات چیت ہو۔ تو یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے جہاں اس خطے کے جو بڑے لیڈرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پرانی جو مسائل ہیں ان کو بات چیت سے ریزالو کرنا چاہیے، اور تجارت اور انویسٹمنٹ کی بات آپس میں کرنی چاہیے۔ تو چین کا BRI انیشیٹو جو ہے، خاصی تنقید اس پہ ڈیٹ ٹریپ کے حوالے سے ہوتی ہے، بہت لٹریچر اس پہ ہم نے دیکھا، بہت آرٹیکلز لکھے گئے میڈیا میں، اور IMF اور عالمی اداروں کی طرف سے بھی تنقید رہی۔ تو نیا منصوبہ جو ہے اس کی ڈائنامکس کیا ڈیفرنٹ ہوں گی اس اور چینی منصوبے کے پیرالل اگر ہم اس کو رکھ کے صرف اس کی ڈائنامکس دیکھ سکیں تو؟ جی جہاں تک اناؤنسمنٹس ہوئی ہیں لگتا یہی ہے کہ یہ ڈفرینٹ طریقے سے انویسٹمنٹس کی جائیں گی۔ یہ پرائیویٹ سیکٹر لیڈ انویسٹمنٹ ہوگی جس پہ ڈائریکٹ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ قرضے نہیں دیے جائیں گے۔ اس کا میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں۔ 2 یا 3 ہفتے پہلے DP ورلڈ جو کہ پورٹ مینیجر ہے ایمریٹ سے، انہوں نے اناؤنس کیا کہ وہ بھارت کے اسٹیٹ گجرات میں $500 ملین کی انویسٹمنٹ کریں گے پورٹ انفراسٹرکچر پہ۔ یہ پرائیویٹ سیکٹر ڈیلز ہیں۔ تو جو ہم نے دیکھا کہ بائیلیٹرل ڈیٹ بالخصوص جو چین نے دیا اس کے نیگیٹو کانسیکوینسز نظر آئے، تو کوشش اب کی جا رہی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو موبلائز کیا جائے تاکہ وہ جو کمرشل پروجیکٹس ہیں انہیں آگے لے کے بڑھایا جائے، کیونکہ ڈیٹ کا جو ایشو ہے وہ خاصا گمبھیر ہو چکا ہے پورے خطے میں، بالخصوص گلوبل ساؤتھ کے ممالک کے اندر۔ تو عزیر اگر G20 کے تعلقات، اگر G20 ممالک کے اگر ہم اوورال ایشوز دیکھتے ہیں، اندر بھی تو چین کے تعلقات اور روس کے ساتھ تعلقات، اس کے بعد ٹرکی کے ساتھ تعلقات، ڈفرینٹ جو ایک گروپس ہیں اس حوالے سے بھی، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس منصوبے کی کامیابی کو متاثر کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے کچھ کویسچنز آ سکتے ہیں، یا ایک اتنا بڑا اکنامک انٹرسٹ ہے کہ یہ ساری چیزیں پیچھے رہ جائیں گی؟ دیکھیں الٹیمیٹلی جو بات آگے بڑھے گی وہ ان ممالک سے آگے بڑھے گی جو اپنے اندرونی معاملات بالخصوص معاشی پالیسی کو بہتر انداز میں امپلیمنٹ کر سکیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ اگلے 10 سے 15 سال جو ہیں وہ مڈل پاور، یعنی کہ جو بڑے پاور سے ایک لیول نیچے، جن میں سعودی عرب آ جاتا ہے، بھارت آ جاتا ہے، سرا، ان سب کے لیے بہت اچھے ہوں گے، اس لیے کیونکہ ان کے پاس لیوریج موجود ہے کہ وہ امریکہ سے بھی بات کریں، چین سے بھی بات کریں، یورپ یونین سے بھی بات کریں، جاپان سے بھی بات کریں،
اور اپنے بینیفٹس کے لیے انویسٹمنٹس اپنے ممالک میں لے کے آئیں. تو اس سچویشن کے اندر وہ ممالک آگے بڑھیں گے جو کہ ایک طرح سے پھرتی دکھائیں اپنی پالیسی میکنگ کے اندر اور اپنے لوگوں کی ڈیولپمنٹ کو آگے رکھتے ہوئے آگے چلیں. تو ہم نے دیکھا بھارت نے اس میں پالیسیز بنائی, سعودی عرب نے اس کو بیک کیا, سعودی عرب بھی اپنے ریفارمز کر رہا ہے. تو جو ممالک ریفارمز کریں گے ہم وہاں دیکھیں گے کہ انویسٹمنٹ بڑھے گی اور وہاں تجارت بھی بڑھے گی اور اکنامک ڈیولپمنٹ بھی آگے بڑھے گی. تو دنیا میں جو اتنی معاشی ترقی ہو رہی ہے اور آنے والے دنوں میں ہوگی, پاکستان اس میں کہیں نظر آتا ہے؟ پاکستان کے اندرونی مسائل اس وقت دیکھیں بہت زیادہ ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان کے اوپر ہمیں گیو اپ کر دینا چاہیے. اگر پاکستان اپنے اندرونی معاملات طے کرے, بالخصوص ایک معاشی روڈ میپ دے جسے لوگ سراہیں, تو پاکستان میں بھی انویسٹمنٹ آئے گی. 250 ملین لوگوں کا ملک ہے, اس کے اندر ایک لیٹنٹ پاور موجود ہے. لیکن ضروری پہلی چیز یہ ہے کہ پاکستان اپنی اندرونی پالیسیز کو دیکھے, انہیں ریفارم کرے اور ایک طرح سے اسٹیبلٹی لے کر آئے. اور وہ اسٹیبلٹی اگر آئے گی تو خطے کے دوسرے ممالک جو ہیں وہ پاکستان کو دوسری طرح سے دیکھیں گے اور اس میں انویسٹ کرنے کے اوپر غور ضرور کریں گے. عزیر, کوئکلی نظر آتا ہے ایسا ہوتا ہوگا؟ اس وقت تو نظر اتنا زیادہ نہیں آ رہا. میرا جو ہے انالیسس یہ ہے کہ پاکستان میں اگر الیکشنز ہوں اور الیکشنز کے بعد ایک طرح سے بات چیت کا مرحلہ اندرونی طور پہ آگے بڑھے اور ریفارمز کے اوپر بات کی جائے ایز اپوز ٹو یہ جو روز کی لڑائی جھگڑے ہیں, تو ضروری ہے پاکستان کے پولیٹیکل ایلیٹس کے لیے کہ وہ آپس میں بیٹھیں, اپنے معاملات طے کریں اور اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے پالیسیز بنائیں ایز اپوز ٹو ایک دوسرے کو جو ہے کاٹنے کے اوپر دوڑیں. بہت شکریہ عزیر یونس, آپ ہمارے ساتھ تھے اور جس طرح کی سچویشن اس وقت خطے میں خاص طور پہ جو ڈیولپمنٹس ہیں اس پہ آپ ہم سے بات کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا.